اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں سن عیسوی 2023 کے قرآنی کوڈ پہ بات کروں گا، جیسا کہ پچھلے سال 2022 کا قرآنی کوڈ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ یہ ویڈیو اپنی تفصیلات کے ساتھ ایک حقیقت پہ مبنی ہے۔ یہ ایک قرآنی حقیقت پہ مبنی ویڈیو 2022 کے احوال کو بالکل کوزے میں سمندر بند کر دیا تھا میں نے۔ اب چونکہ روحانیات کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور بائبل کوڈ، اسفار اور کتب انبیاء، صحائف انبیاء، زبر الاولین، کتب قیمہ، صحف مکرمہ مطہرہ کا مطالعہ کرتا ہوں، اور علم جفر کے ساتھ ساتھ قرآنی جفر اور قرآنی اخبار و آثار کی اطلاع رکھتا ہوں، اور ائمہ متقدمین، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے علوم و فنون سے وابستہ رہتا ہوں، اور خواص الحروف، علم الحروف، علم الاعداد، جس کی بہر کیف اپنی ایک حقیقت ہے، اس سے شغف ہے۔ تو اس ویڈیو میں ایک تو علم اعداد اور اس کی افادیت، اور سن 2023 اور اس کی وہ خبر جو قرآن میں اللہ نے دی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ 2023 کا جو قرآنی کوڈ میں نے دریافت کیا بحمدہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عنایت سے، وہ 2023 کا جو کوڈ ہے، قرآنی کوڈ، قرآن کا راز، وہ یہ ہے، سورہ مومنون ہے قرآن میں، جس کا نمبر 23 ہے، اور یہ سن بھی 2023 ہے۔ سورہ مومنون کی آیت وافی ہدایت نمبر 30، آیت نمبر 30، اس کے عدد بھی 2023 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کا ذکر کیا، اور نوح علیہ السلام کے عظیم طوفان اور سیلاب کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یہ جو واقعہ بیان کیا ہے، سیلاب والا، عظیم تباہی والا، جس میں غرق ہو گئی خلق خدا اور روئے زمین پہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، یہ واقعہ، اس میں نشانیاں ہیں، یہ تو آزمائش کے لیے تھا۔ اب دیکھیے 2022 میں ملک پاکستان میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس میں پنجاب سمیت خاص طور پہ سندھ میں اور بلوچستان میں بڑی ہولناک تباہی ہوئی، اور سیلاب متاثرین اب تک ان آزمائشوں سے باہر نہیں نکل سکے، کرب میں، تکلیف میں مبتلا ہیں۔ تو خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو طوفان نوح تھا، یہ ایک امتحان تھا، مومنین کے لیے بھی یہ امتحان تھا، اور اس امتحان میں صبر کرنے والے پاس ہوئے۔ تو سورہ مومنون، جس کا عدد بھی 23، جس کا آیت کا نشان 30، جس کے عدد 2023، یہ قرآنی کوڈ ہے۔ تو اس میں ابھی امتحانات باقی ہیں، تو ہمیں استغفار کرنا ہوگا، خدا سے لو لگانا ہوگی، خدا سے معافی طلب کرنا ہوگی، خدا سے استمداد کرنا ہوگا، اور اپنے گناہوں سے رجوع کرنا ہوگا، توبہ طائب ہونا ہوگا، استغفار کرنا ہوگا کثرت کے ساتھ۔ دیکھیے، اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو 2 کا عدد ہے، اس کا تعلق قمر کے ساتھ ہے، اور 2 کے عدد میں دہرایا جانا لازمی طور پہ آ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک نقطے کی بات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 2 کا تعلق قمر یعنی مون کے ساتھ ہے، اور یہی مون سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا بھی تھا، اس کے فلیگ پہ مون ہے، اور ہماری مساجد پہ اور ہمارے اسلام کا جو آئیکن اور سیمبل بنا ہوا ہے، وہ بھی مون ہے۔ قطع نظر اس بحث کے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ نشان کس سے منسوب تھا، اور عرب اسے کیا سمجھتے تھے، اور ہبل کے ساتھ اس کا کیا لینا دینا ہے، بہر کیف یہ اسلام کا ایک شعار بنا دیا گیا،
اور ترکی کے جھنڈا پہ اور پاکستان کے جھنڈا پہ مون موجود ہے، تو دو بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے قمر ہونے کے اعتبار سے پاکستان پہ اور ان تمام ممالک پہ جن کے جھنڈوں پہ چاند بنا ہوا ہے۔ اب دو دہرایا جاتا ہے، دو پلٹایا جاتا ہے، دو اپنی ایک افادیت رکھتا ہے۔ دیکھیے جب سے یہ 2000 نیو ملینیم شروع ہوا ہے، اس وقت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بڑے عجیب و غریب حالات سے گزر رہا ہے، اور جب یہ دو دہرایا گیا، یعنی 2020 میں آپ دیکھیں کہ اس ملک کی عجیب و غریب قسم کی حالت تھی، عجیب و غریب قسم کے واقعات کا ایک تسلسل قائم ہوا۔ 2019 کے آخر میں کووڈ نے سر اٹھایا، کووڈ-19 جسے نام دیا گیا، جس کا کوڈ بھی قرآن میں موجود ہے، 19 جہنم کے 19 دروغوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور اس سے نجات کا حل بھی قرآن کی ہی آیا تسمیہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف میں موجود ہے، جو نجات بخش ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ تاریخ ساز روحانیت برپا کرنے والا، کائنات عالم میں وباؤں اور وائرس سے محفوظ رکھنے والا تاریخی دعائیہ جملہ استغاثہ بحضور اہل بیت اطہار علیہم السلام، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ پنج تن پاک کے اسماء کے اعداد حروف جو ہیں وہ بھی 19 ہیں، اور یہ نقش جنت الاسماء تکسیر جنہ پہ بھی کنندہ کیے جاتے ہیں۔ اچھا باہر کیف بتانا یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 19 کا عدد تباہی بھی لاتا ہے، 19 کا عدد انقلاب بھی لاتا ہے، 19 کا عدد نجات بھی دیتا ہے۔ تو 2019 میں لوگ روحانیت کی طرف بڑی تیزی سے مائل ہوئے، ایک بہت بڑا ابتلا تھا، ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ 2020 میں حالات میں بڑی تبدیلی آئی۔ 2020 تو بہت زیادہ انقلابی تھا، اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں تھیں، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2021 میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے، 2022 میں جب 3 مرتبہ 2 آیا تو بہت زیادہ اتھل پتھل ہو گئی، جو آسمان تھے وہ خاک ہوئے، جو خاک تھے وہ تخت نشین ہوئے، اور بڑے بڑے انقلابات آئے۔ اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ 2022 میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں 2 حکومتیں قائم ہوئیں، 2023 میں بھی چونکہ 2 دہرایا جا رہا ہے اور پھر 3 آ رہا ہے، اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ ایک خاتون پاکستان میں حکومت کرے گی، اس بات کے قوی امکانات ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ 2 حکومتیں 2023 میں بھی پاکستان میں 2 حکومتیں بننے جا رہی ہیں، 2 حکومتیں ہوں گی، ایک جائے گی دوسری آئے گی، ظاہر الیکشن کا سال ہے۔ 2024 میں بھی 2 حکومتیں ہوں گی، ایک جائے گی اور ایک آئے گی۔ ایسے عجیب و غریب قسم کے حالات قرآنی کوڈ ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن ابھی میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ 2023 کی جو سب سے اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 2023 میں جو 2023 کے اعداد پہ مشتمل دوسرا قرآنی کوڈ ہے وہ سورہ صافات کی آیت نمبر 149 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ان ناعاقبت اندیشوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے جو لوگ نعوذ باللہ معاذ اللہ نستجیر باللہ فرشتوں کو، اینجلز کو لڑکیاں کہا کرتے تھے اور ان کے سکیچ بناتے تھے، ان کی پینٹنگز بنایا کرتے تھے عورتوں کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا فَاسْتَفْتِهِمْ، اے میرے حبیب آپ ان سے پوچھئے، أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، کہ تم خدا کے لیے تو بیٹیاں بناتے پھرتے ہو کہ خدا کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ، اور تمہارے بیٹے ہیں، یعنی تم تو بیٹوں کے باپ بن کے اتراتے ہو، فخر کرتے ہو، تکبر کرتے ہو کہ ہم بیٹوں والے ہیں، اور جب اللہ کی باری آتی ہے تو اللہ کے لیے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں کہتے ہو۔ تو اس آیت کے عدد بھی 2023 ہیں۔ اب یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ آپ مردوں پہ اولاد نورینہ پہ مت اترائیں، لڑکا ہو یا لڑکی دونوں خدا کی بہت بڑی نعمت ہیں، دونوں خدا کی رحمت ہیں، بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، لیکن یہ دونوں ہی اللہ کا تحفہ ہیں۔ ان سے پوچھیں جن کی اولاد نہیں ہے، جو اولاد کی قدر نہیں کرتے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اور مرد اور عورت دونوں کو تعلیم کا برابر حق ہے، اور جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کو 2023 میں انشاءاللہ العزیز ضرور خوشخبری ملے گی۔ آپ اس آیت سے مدد لیں، سورہ صافات سے مدد لیں۔ سورہ صافات میں سارا ذکر جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جن کو اللہ نے قوموں کا باپ بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام
صبر اجود کرتے رہے، طویل عرصہ خدا سے اولاد طلب کرتے رہے، اور پھر اللہ نے انہیں بڑھاپے میں معجزاتی طور پہ اولاد نورینہ عطا فرمائی اور 2 ایسے بیٹے دیے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک جناب اسحاق علیہ السلام اور ایک جناب اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل اس لفظ کا معنی ہی کیا ہے؟ اسماعیل کہ خدا نے دعا سن لی، اسماعیل وہ دعا کو سنتا ہے۔ تو اسحاق اس نے مجھے ہنسی دی، اس نے مجھے ہنسایا، اس نے مجھے خوش کیا۔ تو مقدس انبیاء علیہم السلام کے توسل سے سورہ صافات پڑھ کے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اپنے ذہن میں رکھ کے آپ بے اولاد لوگ، بے اولاد جوڑے دعا کریں۔ انشاءاللہ 2023 اولاد کے حصول کا سال ہے، بے اولادوں کو اولاد کی بہت بڑی بڑی خوشخبریاں ملیں گی۔ اور آخر میں بتا دوں کہ ہر عدد کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں پہ عدد بڑے بھاری پڑ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب 2015 آیا تو 5 کا نمبر ہم پہ بڑا بھاری پڑا، ہمیں نقصان ہوا۔ جس طرح آپ کے لکی نمبر ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ نمبر آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں، آپ کے مخالف بھی ہوتے ہیں۔ تو نیو ملینیم میں 2000 جو چل رہا ہے، اس میں 2 کا عدد تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، 2 کا تعلق مون کے ساتھ ہے، ریلیٹڈ ٹو پاکستان فلیگ اینڈ ٹرکش فلیگ، اس کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے، اپنا ایک تعلق ہے۔ اچھا، 2 کی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، 2 کی نحوست سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ منگل کے دن میٹھی اشیاء صدقہ کریں، تو 2 آپ کے لیے مبارک ہو جائے گا، 2 کا نمبر آپ کے لیے گڈ ہو جائے گا، سعد ہو جائے گا۔ اور چونکہ 2 مرتبہ دہرایا جا رہا ہے، تو جب آپ سال 2023 میں اور اس پوری صدی میں جب 2 کا یہ نمبر چل رہا ہے، آپ میٹھی چیز صدقہ کریں گے منگل والے دن، تو یہ 2 نمبر آپ کو فائدہ دے گا۔ اب اس کے ساتھ لگ رہا ہے 3 نمبر کی سب سے بہترین ریمیڈی یہ ہے، اگر 3 نمبر آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا، 3 کا تعلق جوپیٹر کے ساتھ ہے، مشتری کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ہفتے والے دن لوہا صدقہ کریں۔ اب لوہا ہفتے والے دن آپ کیسے صدقہ کر سکتے ہیں؟ اس کا حل یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے آج کل موسم سرما ہے، سرد موسم میں ہفتے والے دن آپ کسی غریب کو ہیٹر جو لوہے کا بنا ہوا ہے دے سکتے ہیں، لوہے کا چولہا دے سکتے ہیں، آپ کسی بیوہ، کسی یتیم بچی کو سلائی مشین خرید کے دے سکتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ صدقہ کریں گے، یہ سال 2023 ان کے لیے بہت اچھا رہے گا، بہت مبارک رہے گا۔ وہ 3 کی نحوست سے بھی بچ جائیں گے، 2 کے دوہرے نحوست کے معیار سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اور آخر میں آپ سے پھر ایک مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ 2023 کا جو سب سے بڑا کوڈ ہے، اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ، اس میں نشانیاں تھیں، وہ سیلاب آیا، اس میں نشانیاں تھیں، اس واقعہ میں نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، بے شک ہم آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ جیسی آزمائش میں اللہ نے ہمیں 2022 میں مبتلا کیا، اے اللہ ہمیں ایسی کسی آزمائش میں مزید اب مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان پہ اپنی رحمت فرما، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، ما یوز بھی، ایسا کرم فضل فرما جس سے ہمیں اذیت نہ ہو۔ ہمیں کسی ابتلا اور آزمائش میں مت ڈال، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ صلاح زدگان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی دلجوئی کریں، حتی الوسع حتی الامکان۔ یہ ملک دیوالیہ نہیں ہوگا، اس ملک پہ خدا کا فضل رہے گا، چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ صدقات، خیرات، عطیات بھی ملک پاکستان سے ہی کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے نادار، مفلس، قلاش، مستحق بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں ہر آفت بلا سے محفوظ رکھے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کی معیشت کو مضبوط فرمائے، محب وطن لوگ اس ملک پہ حکومت کریں اور اس ملک کا مستقبل روشن ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تابندہ باد، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔